ناظرین، ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت بڑے اور حیران کن موڑ سامنے آنے والے ہیں۔ انسا، جو ہمیشہ انس سے یہ سوال کرتی تھی کہ آخر دنیا میں انصاف کیوں نہیں ہوتا، اب لگتا ہے کہ اسے اپنے پاس سوال کا جواب ملنے والا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کو انصاف کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اب انسا کو بھی جلد معلوم ہونے والا ہے کہ اس پر اور انس پر ہونے والے ظلم کا بدلہ آخر کون لے گا۔ اس بار انسا کو فہم قریشی کی طرف سے ایک ایسی کال موصول ہونے والی ہے جو اسے اندر تک ہلا کر رکھ دے گی۔ فہم صرف فون ہی نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایسی حقیقت بھی بتائے گا جسے سن کر انسا کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو جائے گی۔ وہ سمجھ نہیں پائے گی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور کس پر یقین کرنا چاہیے۔ دوسری طرف فہم بھی ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہا ہے جو سب کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فہم واقعی سب کو بچانے آیا ہے، یا پھر وہ خود ایک نئی تباہی کی وجہ بننے والا ہے؟ آخر اس کے ذہن میں کون سا منصوبہ چل رہا ہے، اور وہ انس، انسا، شہرین اور شایان کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ اب معاملہ صرف ایک بھائی کا نہیں رہا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہو چکا ہے۔ آنے والی قسط میں ڈرامہ ایک اور اہم موڑ لینے والا ہے۔ مرسلین نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اور سب کچھ اپنے بیٹے کے حوالے کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جس بیٹے پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر رہا ہے، وہ نہ سمجھدار ہے، نہ ذمہ دار، اور نہ ہی اتنا قابل کہ اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال سکے۔ وہ ضدی بھی ہے، غرور میں بھی رہتا ہے، اور اکثر بغیر سوچے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلد ہی مرسلین کو اپنی اس غلطی کا احساس ہونے والا ہے۔ دوسری طرف دادا جان ایک بار پھر مرسلین سے کہتے ہیں کہ انس کافی عرصے سے نوکری ڈھونڈ رہا ہے، مگر اسے کہیں کام نہیں مل رہا۔ تمہیں چاہیے کہ اسے اپنی فیکٹری میں کوئی جگہ دے دو، آخر وہ بھی اس خاندان کا حصہ ہے۔ لیکن دادا جان کی یہ بات سن کر مرسلین فوراً انکار کر دیتا ہے۔ وہ غصے میں کہتا ہے کہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر صرف گھر اس کے نام کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں اپنی فیکٹری بھی اس کے حوالے کر دوں۔ میں اپنی محنت کی کمائی کبھی بھی انس کو نہیں دوں گا۔ میں تو اسے اپنی فیکٹری کے باہر چھوٹا سا کام کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری جائیداد اور میرا کاروبار صرف شہرین اور شایان کا ہے، اور آئندہ بھی انہی کا رہے گا، اسی لیے اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کی جائے۔ دادا جان یہ سب سن کر خاموش تو ہو جاتے ہیں، مگر وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ خاموش ضرور رہتی ہے، مگر زیادہ دیر تک نہیں۔ مگر جب آتی ہے تو وہ سب کچھ بدل دیتی ہے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جلد ہی مرسلین کو اپنے ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ دوسری طرف انس اور انسا اپنی نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسا کو ایک نوکری مل چکی ہے، جبکہ انس کو بھی امید ہے کہ اسے جلد ہی کوئی اچھا سا کام مل جائے گا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے انس اپنی ایک پرانی بیگ کھولتا ہے اور انسا سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے میرے والدین کی بہت سی یادیں واپس دی ہیں، مگر میرے پاس بھی ان کی کچھ نشانیاں موجود ہیں جو میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ جب وہ بیگ کھولتا ہے تو اس میں اپنی والدہ کا دوپٹہ، کچھ زیورات اور ایک تصویر ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر انسا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً وہ زیورات پہن لیتی ہے اور دوپٹہ بھی اپنے اوپر اوڑھ لیتی ہے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ آج سے یہ سب چیزیں میری بھی ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، تم نے اپنی امی ابو کی تصویر اس طرح بیگ میں چھپا کر کیوں رکھی ہوئی تھی؟ انس آہستہ سے جواب دیتا ہے کہ تایا جان کو میرے والدین کی کوئی چیز اس گھر میں پسند نہیں تھی۔ اگر وہ یہ تصویر دیکھ لیتے تو ضرور اسے ہٹا دیتے، اسی لیے میں نے اسے ہمیشہ اپنے بیگ میں سنبھال کر رکھا۔ انسا فوراً وہ تصویر نکالتی ہے اور کمرے میں ایک نمایاں جگہ پر رکھ دیتی ہے۔ پھر وہ مضبوط لہجے میں کہتی ہے کہ آج کے بعد اس تصویر کو یہاں سے کوئی نہیں ہٹائے گا۔ اگر کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں خود اس کا جواب دوں گی۔ یہ تصویر اب ہمیشہ یہیں لگی رہے گی۔ انسا کی یہ بات سن کر انس کے چہرے پر کئی دنوں بعد خوشی آ جاتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ پہلی بار کسی نے اس کے والدین کی یادوں کو عزت دی ہے۔ اس کے بعد دونوں یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ ادھر مرسلین ابھی تک دادا جان کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی شازیہ سے کہتا ہے
کہ آج ابو نے ایسی بات کہی جس کی مجھے کبھی امید نہیں تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں انس کو اپنی فیکٹری میں جگہ دوں۔ شازیہ فوراً کہتی ہے کہ گھر کا آدھا حصہ تو پہلے ہی اس لڑکی کے نام ہو چکا ہے، کیا آپ فیکٹری بھی انس کو دے دو گے؟ اس سے پہلے کہ دادا جان کوئی اور فیصلہ کریں، تم ساری جائیداد شایان کے نام کر دو۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بیٹے کے حق میں کسی قسم کی کمی آئے۔ فیکٹری بھی اس کے نام کر دو اور اسے ابھی سے کاروبار سنبھالنے دو تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شازیہ کی بات سن کر مرسلین فوراً اس سے اتفاق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ کمپنی صرف میرے بیٹے شایان کی ہے، کسی اور کا اس پر کوئی حق نہیں۔ آج ہی میں یہ سارا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد مرسلین اپنی زندگی کی ایک اور بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ وہ صرف فیکٹری ہی نہیں شایان کے نام کرتا بلکہ اپنی ساری جائیداد بھی اس کے نام کر دیتا ہے اور قیمتی گاڑی بھی خرید لیتا ہے۔ جیسے ہی گاڑی گھر آتی ہے، مرسلین خوشی سے شایان کو اپنے ساتھ باہر لے جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہتا ہے، آج سے یہ گاڑی تمہاری ہے، اب تمہیں موٹر سائیکل چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو دل چاہے کرو، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، ضرورت پڑی تو دوسروں کو سزا مل جائے گی لیکن تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ مرسلین پھر شایان سے کہتا ہے کہ صرف گاڑی ہی نہیں بلکہ آج سے پوری کمپنی بھی تمہاری ہے، میں نے فیکٹری کے تمام کاغذات بھی تمہارے نام کر دیے ہیں، اب تم ہی اس کمپنی کے مالک ہو اور آج سے تم فیکٹری جاؤ گے اور سب لوگ تمہارے حکم پر کام کریں گے۔ کل میں نے تمہیں غصے میں ڈانٹ دیا تھا لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور باپ کا اپنے بیٹے کا ساتھ دینا ہوتا ہے، اسی لیے آج سے میری ہر چیز تمہاری ہے۔ یہ سب کچھ انس اور انسا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دونوں خاموش کھڑے رہتے ہیں لیکن انسا کے دل پر یہ منظر بہت بھاری گزرتا ہے۔ دوسری طرف مرسلین شایان کو گاڑی میں بٹھا کر سیدھا فیکٹری لے جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ تمام ملازمین کو جمع کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج سے شایان مرسلین اس کمپنی کا نیا مالک ہے، اب آئندہ ہر فیصلہ یہی کرے گا اور سب لوگ اس کی بات مانیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرسلین کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی محنت برباد کر رہا ہے۔ جس لڑکے نے کبھی ذمہ داری نہ ہی اٹھائی ہو، جو ہمیشہ لاپرواہ رہا ہو، وہ اتنا بڑا کاروبار کیسے سنبھالے گا؟ مرسلین اپنے بیٹے کی کمزوریوں کو نظر انداز کر رہا ہے مگر جلد ہی اسے اپنی اس غلطی کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ادھر انس اور انسا اس سب کو دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ انسا کے دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اس کے چچا نے انس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ افسوس سے کہتی ہے کہ دیکھو، تمہیں ایک معمولی نوکری بھی نہیں دی گئی، حالانکہ اگر تمہارے چچا چاہتے تو ایک لمحے میں تمہارے لیے کام کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے تمہارا حق بھی چھین لیا اور ساری جائیداد اپنے بیٹے کے حوالے کر دی۔ انس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا ہے کہ میرے چچا ہمیشہ سے اپنے بچوں کے لیے یہی کرتے آئے ہیں، ان کی ہر خوشی، ہر سہولت اور ہر کامیابی ان کے لیے سب سے زیادہ اہم رہی ہے۔ تم نے خود دیکھا ہے کہ شایان کتنی بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا لیکن انہوں نے ہر قیمت پر اسے بچا لیا۔ اب بھی وہ صرف اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ انسا پھر بھی مطمئن نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے کہ مانا کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ایک یتیم کا حق بھی کھا جائیں۔ کیا انہیں یہ بات یاد نہیں کہ یتیم کا حق مارنا بہت بڑا گناہ ہے؟ آخر وہ اتنا ظلم کر کے سکون سے کیسے رہ لیتے ہیں؟ کیا انہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ انس آہستہ سے جواب دیتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ دوسروں کا حق چھین لیتے ہیں اور پھر بھی خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، انہیں اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوتا، اسی لیے وہ آرام سے سوتے بھی ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ اگر کسی کے ساتھ ذرا سی زیادتی بھی کر دیں تو پوری رات بے چین رہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے غرور میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انس اور انسا کی زندگی خوشحال ہو پائے گی اور کیا انس کو نوکری مل جائے گی اور شایان اپنے باپ کی جائیداد کو بچائے گا یا پھر ضائع کر دے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔